بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یہ دیکھ لیں کہ میں اچھے بچوں کی طرح اپنا وعدہ پورا کر رہی ہوں۔ جو وعدہ آپ سے کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کیا کروں گی کہ وقتاً فوقتاً ٹائم نکال کر آپ کے ساتھ جو میری ایک براہ راست بات چیت کا ایک جو یہ ہم نے فورم بنایا ہے یہ جاری رہے۔ اور میں اگر سچ کہوں کہ میں بھی مس کرتی ہوں جب میں ولاگ نہیں کر رہی ہوتی یا جب میں شام کو گھر چلی جاتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ آج ولاگ کر لیتی، اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ میری آپ سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اور آپ لوگ جو چینل کو سپورٹ کرتے ہیں اس میں ویسے اور محنت کی ضرورت ہے، اس میں اور جو ہے وہ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ملتی رہے گی۔ میری غیر حاضری کی وجہ سے یقیناً نقصان ہوا ہے اور اسی کو میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو بہت 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 مبارکباد، اور مبارکباد آپ کو پتہ ہے کہ میں کس چیز کی دینے کے لیے آ رہی ہوں، وہ ہے ہماری آزاد کشمیر کے اندر لینڈ سلائڈنگ وکٹری۔ اور جہاں اس وکٹری سے کشمیر کے لوگ بہت خوش ہیں، جہاں اس وکٹری سے نون لیگ کے کارکنان بہت خوش ہیں، وہاں پہ بہت سارے لوگ غمزدہ بھی ہیں۔ غمزدہ لوگوں کی بھی بات کریں گے، پہلے ذرا ہم اچھی اچھی باتیں کر لیں۔ مجھے بائی دی وے بالکل بھی ان نتائج کے اوپر کوئی حیرت نہیں ہوئی، اور مجھے نہیں لگتا کہ موسٹلی جو خاص طور پہ پنجاب کے اندر لوگ ہیں ان کو بھی کوئی اس کے اوپر حیرت ہوئی ہوگی، چونکہ چیف منسٹر پنجاب کی جو 2-2.5 سال کی محنت ہے پنجاب کے اندر، جس طرح انہوں نے ایک باقی صوبوں کے مقابلے میں ایک کمپیریزن میں ایک اچھی گورننس، لوگوں کے لیے اچھے کام، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے نئے انیشیٹوز انٹروڈیوس کرائے ہیں، وہاں پر یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ کشمیر کے عوام نے ہمیں کسی کو ووٹ نہیں دیا، انہوں نے اپنی ترقی کو ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے اپنی اس جو ان کا حق ہے جو بہت عرصہ پہلے ان کو مل جانا چاہیے تھا، ان کے پاس بھی ستھرا پنجاب جیسا پروگرام ہونا چاہیے تھا، ان کے پاس بھی گرین بسز ہونی چاہیے تھی، جو بائی دی وے چیف منسٹر صاحبہ نے بھجوا دی ہیں، اور اب جہاں جہاں الیکشنز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں وہاں اب یہ بسز انشاءاللہ آپ کو روڈز پہ لوگوں کی خدمت کرتی ہوئی نظر بھی آئیں گی۔ یہاں پر جو ہے کشمیر کے بچوں کو بھی اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس ملنے چاہیے تھے۔ بائی دی وے مجھے یاد آیا کہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی میں نے کسی مہاتما کا بیان سنا تھا۔ جو بچے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن اسکالرشپ سے ان بچوں کے والدین کے ساتھ ان کی تعلیم میں فائدہ ہو رہا ہے، یہ ان سے جا کے کوئی پوچھے۔ جو ہم نے ان بچوں سے براہ راست چیف منسٹر نے خاص طور پہ بات کرتے ہوئے پروگرامز کے اندر، یا جو ہمیں بھی بچے ملنے کے لیے آتے ہیں، جو ان کی سٹوریز ہیں، جو ان کا ایک خوشی کا اظہار وہ کرتے ہیں کہ کس طرح ان کی تعلیم کنٹینیو ہے اس اسکالرشپس کے بعد، یہ میرا خیال ہے جو بابو ہے نا کمروں کے اندر، ٹھنڈے کمروں کے اندر، شیشوں کے دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے، ان کو شاید اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اور اس لیے بھی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے بھی کوئی جانوروں کے نام جو ہے وہ کرنا، یہ ان کی توہین ہے۔ ہمارے بچے، ہماری یوتھ ہمارے سر کا تاج ہے، اور وہ ہماری بیک بون ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اس وقت میجورٹی پاکستان ان چند ملکوں میں ہے جن میں میجورٹی آبادی جو ہے وہ اب یوتھ کی ہے، اور یہ یوتھ جو ہے انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک فائدہ مند اور جو ہے وہ ایسٹ ثابت ہوں گے۔ ان کو جانوروں کے ساتھ ملانا، وہ کرنا، وہ قطعی طور پر میں نہیں سمجھتی کہ وہ کسی بھی طرح مناسب ہے۔ یہ مبارکباد تو آپ نے لے لی، لیکن اب وہ ذرا رونے دھونے پہ بھی آ جاتے ہیں۔ بائی دی وے صبح 10:18 سے رونا دھونا شروع ہوا پیپلز پارٹی کا، اور وہ پھر نان سٹاپ جاری رہا سارا دن۔ ایک کاریا سے 2 جا رہے تھے، 2 آ رہے تھے، 4 جا رہے تھے، اور ایک بے سراپا گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ بھائی چھوٹے موٹے لڑائی کے واقعات کس الیکشن میں نہیں ہوتے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ظاہر ہے اس وقت گراؤنڈ پہ وہاں موجود ہیں کشمیر کے اندر، انہوں نے کل بہت ساری حقیقت بیان کی مختلف واقعات کو، جس کو پیپلز پارٹی ایک بہانہ بنا رہی تھی۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ جس ایک ایم این اے صاحب کے بارے میں کہا کہ جی اس کو بازو پہ گولی لگی ہے، ابھی میں نے اعزاز سید صاحب کی ایک ٹویٹ دیکھی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ ایم این اے صاحب سے وہ بات کر پائیں جن کو بہت گولی لگی ہے بازو کے اوپر، تو ایم این اے صاحب نے کہا کہ ان کی پارٹی نے ان کو بات کرنے سے منع کیا ہے۔ پارٹی بات کرنے سے منع ڈاکٹر تو کر سکتے ہیں، گولی ویسے بازو پہ لگی ہے، لیکن یہ کس بات پہ منع کیا ہے پارٹی نے، اب یہ کچھ خود بھی کچھ فشی سی بات لگتی ہے۔ بائی دی وے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایم این اے صاحب جو ہیں
یہ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ 3 پولنگ سٹیشنز کے اندر گھسے. میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں، ہماری بھی پوری لیڈرشپ، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ کشمیر کے اندر موجود تھے، لیکن کسی ایک لیڈر کا پولنگ سٹیشن کے اندر جانے کا کوئی ثبوت اگر پیش کر دے تو میں سزا کے لیے تیار ہوں. ہمارا کوئی ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر نہیں گیا. ان کو پارٹی کی سٹرکٹ ہدایات تھی اور ضابطہ اخلاق بھی یہی تھا کہ آپ نے باہر پولنگ کیمپس تک رہنا ہے. یہ موصوف کس کیپیسٹی میں جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کے اندر گھس کے وہاں پر جو ہے، اور باقاعدہ سندھ پولیس کے پورے ڈالوں کے ساتھ، ان کے پورے ڈالوں کی ایک ویڈیو بھی میں ابھی جو ہے میں چاہوں گی یہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں، جس کے اندر یہ ان کے ڈالے کھڑے ہوئے ہیں سارے، اور وہ سندھ پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ وہاں پھر رہی تھی. پھر 3 سٹیشنز کے بعد جب یہ 4تھے سٹیشن پہ پہنچے تو وہاں پر لوگوں نے ری ایکٹ کیا اور انہوں نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، اور وہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے کسی گارڈ کی طرف سے پہلے گولی چلائی گئی. اس کو یقیناً پولیس جو ہے وہ دیکھے گی، دیکھنا چاہیے، جو بھی اس میں جو ہے وہ گنہگار ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مجھے اب یہ نہیں یاد، اتنی ساری پریس کانفرنسیں ہو رہی تھی، میرا تو اپنا دماغ جو ہے وہ گھوم کے رہ گیا. ایک آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا. کس نے کہا کہ جی گولی لگی ہے، قاتلانہ حملہ ہوا ہے شاید ان کے وہ جو صدر ہیں آزاد کشمیر کے. پہلے تو بات یہ کہ صدر آزاد کشمیر پولنگ سٹیشن پہ کرنے کا جا رہے تھے، وہ صدر تھے. اگر تو وہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ جا رہے تھے پھر ان کو صدر پاکستان کے ٹیگ کو جو ہے وہ استعمال نہ کریں، پھر وہ کارڈ مت کھیلیں نا. وہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ گئے تھے، اور کینڈیڈیٹ صاحب جو ہے وہ اگر جا کے وہاں پر روب ہوں گے تو بھائی آج کل روب شوب تو کوئی دیکھتا نہیں. نہ یہ سندھ ہے جہاں پر جو ہے وڈیروں کی جو ہے وہ بدماشی جو ہے وہ چل جاتی ہو. یہاں کشمیر کے لوگ بہت باغیرت اور باہمت لوگ ہیں، وہ کسی کی بدماشی نہیں دیکھتے. یہ جو بھی واقعات ہوئے اس کو یقیناً پولیس پروو کر رہی ہے، وہ کرنا بھی چاہیے. لیکن اس کے اوپر ایک نے کہا پتہ نہیں گولی لگی ہے، دوسرے نے کہا نہیں گولی نہیں لگی. کیا پتھراؤ ہوا ہے یہ؟ ان کی خود کی باتوں میں اتنی کانٹرڈکشن تھی کہ مطلب کمال ہے. اور یہ ظاہرہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، وہ آپ ان کی پریس کانفرنس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ کشمیر میں دھاندلی ہوگی، بھائی مطلب کمال کہ اور جو بلاول بھٹو صاحب جو چیخ کر ایک تقریریں وہاں پہ آئین کی دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں. مجھے تو خیر یہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب کا میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھا، میرے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی، کیونکہ رانا صاحب جو ہیں ظاہر ہے ایک ذمہ دار لیڈر ہیں ہمارے، اور وہ گراؤنڈ پہ بھی ظاہر ہے کشمیر کی ساری جو کیمپین ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا کہ جو وہ شرپسند گروپ ہے اس کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ مظفر آباد کے اندر دنگا فساد کرایا. اب اگر یہ الزام درست ہے تو یہ بہت خوفناک چیز ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ حالات خراب کرنا چاہتی تھی کشمیر کے اندر، یا پرامن اور منصفانہ الیکشن کرانا چاہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کو تو سندھ کے لوگ ووٹ ڈالنے کو نہیں تیار، جو آپ کی پرفارمنس ہے. بائی دی وے بھائی اشتہار بہت چلے ہیں، یہ دیکھا آپ نے 2 دن جو الیکشن سے 1 رات پہلے اور الیکشن کے اگلے دن جو ہے وہ انہوں نے بڑے اشتہار چلائے ہیں. میرا خیال ہے ہر 15 منٹ بعد ان کا 2-2.25 منٹ کا ایک اشتہار چل رہا تھا. بھائی جان اگر اتنا ہی آپ نے کام کیا ہوتا، اگر اتنی آپ کی کارکردگی اچھی ہوتی تو آپ کو 18 سال بعد یاد نہ کرانی پڑتی. آپ کے سندھ کے لوگ خود کہتے ہیں ہم مر گئے، برباد ہو گئے، ہمارا کوئی کام نہیں ہوا، ہمارے پاس کوئی سہولیات نہیں ہے پنجاب جیسی. یہ سندھ کے عوام کہتے ہیں، میں تھوڑی کہتی ہوں. اور یہ جو ہے یہ اشتہار سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، 100 بسم اللہ کر کے دیکھ لیں. لیکن وہ بھی آپ نے ضائع کیے پیسے، کوئی فائدہ اس کا ہوا نہیں. چونکہ آپ کا حالات سندھ کے دیکھ کے کوئی ووٹر آپ کو وہ کشمیر کا ہو، وہ پنجاب کا ہو، وہ کسی کا ہو. ہاں ویسے پنجاب سے یاد آیا، کتنے ووٹ پڑے ہیں ان کو پنجاب سے؟ وہ یاد ہے نا کچھ دن پہلے ان کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، انہوں نے کہا دیکھیں نا ہمیں پنجاب میں پرامن انتخابات کی جو ہے وہ توقع نہیں ہے. الحمدللہ پنجاب کے اندر جو کل انتخابات کا پورا ایک دور تھا وہ پرامن طریقے سے بہت شفاف طریقے سے ہوا، اور اس میں پیپلز پارٹی کو جتنے ووٹ ملے ہیں. ایک ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو. ایک قمر زمان کائرہ صاحب، انہوں نے بھی کل پریس کانفرنس کی تھی، اور وہ انچارج ہیں کیمپین کے کشمیر میں. ان کے اپنے حلقے میں 457 ووٹ ملے ہیں کینڈیڈیٹ کو. تو مجھے نہیں پتا، وہاں پہ میں نے سوشل میڈیا پہ کہیں پڑھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے پارٹی لیڈرشپ پوچھے گی ان لوگوں سے جن کے اپنے حلقوں میں، جن کے اپنے علاقوں میں سے پیپلز پارٹی کو اتنے ووٹ ملے ہیں. تو بھائی جان پیپلز پارٹی کے اتنے ہی ووٹ ہیں،
آپ ایم مطلب قاہرہ صاحب کو وہ کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب بھی چوتھے نمبر پہ آئے تھے, یہاں پہ بھی کینڈیڈیٹ چوتھے نمبر پہ آیا, تو اس میں کوئی مطلب ہے تو نہیں بات. تو اس لیے خواہ مخواہ مطلب ان کے الزامات کو زیادہ وہ بادر نہ کیا کہ حکومت آپ کی, وزیر اعظم آپ کا, پولیس آپ کی, پولنگ سارے سٹاف آپ نے دیا ہے, اور مطلب یہ بات ہو رہی ہے. اچھا جی, اس کے بعد جو ہے وہ اپنی یہ یقیناً عوام کا ایک ووٹ کے ذریعے ایک ریفرینڈم تھا. ایک تو انہوں نے اس شرپسند گروپوں کو اور ان قوتوں کو جواب دیا بڑی تعداد میں ٹرن آؤٹ کے ساتھ کہ وہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی اور نظام کی بہتری چاہتے ہیں. کسی بھی فساد کے ذریعے, گولی کے ذریعے, ہڑتالوں کے ذریعے جو ہے وہ کشمیر کے عوام کا بھلا نہیں ہو سکتا. سو ایک تو یہ پلس پوائنٹ تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 100 تجزیہ کار بیٹھ کے تجزیے کرتے رہے, 100 جو ہے یہ بیٹھ کر اپنی واہواہی کرتے رہے. بات یہ ہے کہ بیلٹ کے ذریعے کس نے کس حکومت کو جو ہے کس کی پرفارمنس دیکھ کے ووٹ ڈالا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ کوئی آر نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون میں پنجاب کی جو حکومت ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت, اس کو جو ہے لوگوں نے رول ماڈل تسلیم کیا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے سرخرو کیا ہے. میاں صاحب کو سرخرو کیا ہے, چیف منسٹر پنجاب کو سرخرو کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب وہ وقت بہت قریب ہے جب آزاد کشمیر بھی جو ہے وہ لاہور کی طرح اور پنجاب کی طرح جو ہے وہ ترقی بھی کرے گا. اور یہ باتیں میں اس لیے بھی بہت کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں اپنی چیف منسٹر کو کام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں. مجھے معلوم ہے کہ جس بات کا بیڑا وہ اٹھا لیتی ہیں اس بات سے نہ ان کے پیچھے ہٹنے کا کوئی کانسیپٹ ہے, اور نہ وہ کام کیے بغیر وہ سکون سے بیٹھتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کمٹمنٹ ہے ان کا, یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اور جو ہماری خواتین ہیں, ایک بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہمیں خواتین کی شکل میں کل پولنگ سٹیشنز پہ نظر آیا. خواتین نے بہت بڑی تعداد میں جو ہے ووٹ ڈالا. میں نے بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی کل اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر بھی, اور بھی بے تحاشا سینکڑوں کی تعداد میں ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ویسے بائی دی وے آپ مجھے کوئی دکھائیں کسی بھی ان کے وڈے سے لے کر وہ جو بیچاری آج کل ذہنی مریض خواتین ان کی پھر رہی ہیں جو دوسروں کو باتیں کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں اور خود کا پتہ نہیں کیا ہی حال ہے, وہ کسی ایک نے کوئی کلپ دکھایا ہو جس میں کسی نے کہا ہو کہ جی ہم پیپل پارٹی کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. ایسا کوئی کلپ دیکھا آپ نے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. چلے میری غلطی ہوگی, میں نے نہیں دیکھا, مجھے نہیں نظر آیا. لیکن سینکڑوں کلپ آپ کو وہ نظر آئیں گے جس میں لوگ جو ہے وہ دڑا دڑ نون لیگ کو ووٹ ڈال رہے ہیں, اور کیوں ڈال رہے ہیں یہ بھی وہ بتا رہے ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ ہم پنجاب کی ترقی کو دیکھ کے ووٹ ڈال رہے ہیں, ہم مریم نواز شریف کو بھی دیکھ کے ووٹ ڈال رہے ہیں. کوئی جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف کی محبت میں باہر نکلے ہیں اور ووٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں. اور اس لیے ایک بڑی جو ہے وہ بڑی تعداد میں خواتین نے اس میں ووٹ ڈالا. اور یہ چیف منسٹر صاحبہ کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ایک خواتین کے حوالے سے جو ان کی کمٹمنٹ ہے اپنی خواتین کے ساتھ, اس کو وہ ہمیشہ مختلف فیلڈز میں خواتین کو آگے لا کر, خواتین کو انکریج کر کے وہ اس کو جو ہے وہ دکھاتی رہتی ہیں. اور ابھی کچھ دن پہلے جو ایک چونگ کے اندر ہماری 1100 سے زیادہ جو ہماری لیڈی پولیس آفیسرز ہیں ان کی پاسنگ آؤٹ سے بھی انہوں نے خطاب کیا, اور میں بہت غور سے ان کے خطاب سن بھی رہی تھی. بائی دی وے میں ایک بات پہ ہنسی بھی, تو سی ایم نے لائیو ہی کہہ دیا, سی ایم بھی ویسے مطلب لائیو ہی کہہ دیا کہ آپ کیوں ہنس رہی ہیں. میں ہنس پتہ کیوں رہی تھی وہ بھی میں آپ کو سناتی ہوں. آئی جی پنجاب سے کہہ رہی ہیں کہ آئی جی پنجاب صاحب آپ ایسے موقع پیدا کریں کہ خواتین جو ہیں وہ آئی جی لگ سکیں. تو مجھے اس لیے ہنسی آ گئی کہ آئی جی پنجاب کی نوکری گئی کہ اب خواتین جو ہے نا, خاتون سی ایم نے آئی جی لگا کے رکھنی, اور وہ کہہ بھی ان کو رہی ہیں کہ بیٹا اپنی نوکری آپ اپنی نوکری کا کچھ سوچ لیں کیونکہ خاتون آئی جی آنے والی. اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نظر نہیں آتا چیف منسٹر پنجاب کے ہوتے ہوئے آئی جی پنجاب بھی ایک خاتون انشاءاللہ آ سکتی ہے. تو اس کو انہوں نے اظہار بھی کیا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ ہو سکتی ہے, اگر چیف جسٹس ہو سکتی ہے, اگر منسٹرز ہو سکتی ہیں, کمشنر ڈپٹی کمشنرز ہو سکتی ہیں, ڈی پی او ہمارے پاس خاتون ہیں, تو آئی جی پنجاب کیوں نہیں ہو سکتی؟ انشاءاللہ ضرور ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ایک بہت ان ٹریڈیشنل تقریر کرتی ہیں. اس بات سے بھی نا میں بہت امپریس ہوتی ہوں, چونکہ مجھے ہمیشہ اچھا بولنے والے لوگ ہمیشہ سے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں, بہت دل سے بات کرتی ہیں. اور اس میں انہوں نے ان کو فٹنس اپنی کا دھیان رکھنے کے لیے کہا, چونکہ ہم خواتین جو ہے یوزلی ہم یہی کرتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے شادی ہو گئی اور نوکری ہے تو بس ٹھیک ہے اب ہم جیسے مرضی ہو جائیں, فرق نہیں پڑتا. خاتون کو, اور خاص طور پہ جو ہماری فورسز میں خواتین ہیں, ان کو اپنی جو فٹنس ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, جس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا. اور وہ ایسی تھا کہ جیسے بندہ کسی اپنے کو جو ہے وہ اپنوں والی بڑوں والی جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے.
سو یہ ہو گیا. اور ساتھ میں مجھے یاد آیا, بہت دن سے ہم نے بات ہی نہیں کی, ویسے تو وہ ریلیونٹ لوگ ہو گئے ہیں, ان کا وہ نہیں پاگل شدائی سے لوگ, وہ بائی دا وے ہماری لیما باجی جو ہیں وہ غیر سیاسی اور موروثیت کے خلاف جو اس فتنہ خان کا سٹینڈ تھا اس کو آگے لے جاتے ہوئے خود اب وہ کے پی کے سارے وسائل کے ساتھ جو ہے وہ پورے کے پی میں دندناتی پھر رہی ہیں. ویسے مجھے ہنسی بہت آئی, بیچارہ ایک ورکر اگر بیٹھ ہی گیا تھا اوپر گاڑی پہ اور اس نے موبائل فون نکالا آپ کی فوٹو کھینچنے کے لیے, اب ڈر کے اندر گاڑی میں بیٹھ گئی. یار مطلب اتنا ڈر لگتا ہے آپ کو کہ باجی آپ اللہ کا شکر ہے آپ کو جب ہم ٹی ٹی پی ٹی آئی کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے. آپ دیکھیں کہ کل بھی جو ہے وہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے, ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 7 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور بہت سارے زخمی ہیں. سو وہاں پر بھی واقعہ ہوا ہے, لیکن ہماری علیمہ باجی جو ہیں وہ سرکاری وسائل کے ساتھ دندنا رہی ہیں پورے کے پی کے اندر, اور وہاں پر تقریریں کیا ہو رہی ہیں. ان کے وزیر اعلیٰ نے ایک خطاب فرمایا ہے, وزیر اعلیٰ ویسے ان کے ہیں کس کے ہیں مجھے نہیں پتا, برحال انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اب کیا ہوگا, اب جنگ ہوگی, آزادی ہوگی یا موت ہوگی. اللہ معافی دے, ایک تو ان کو موتیں کہتے ہوئے ان کو خوف خدا نہیں آتا کہ ویسے میرا سوال یہ ہے کہ موت کس کی ہوگی, خدا نخواستہ اگر ہوگی تو جو آپ موت لینے جا رہے ہیں دوبارہ ڈی چوک کے اندر, جو 5 اگست کو پتہ نہیں آپ نے کیا تماشا لگانا ہے دوبارہ سے, ملک ذرا پٹری پہ چڑھنے لگتا ہے ان کو پرابلم ہونے شروع ہو جاتی ہے. کس کی ہوگی موت, خدا نخواستہ آپ کی, آپ کے بچوں کی, آپ کی بیوی کی, آپ کے رشتہ داروں کی, آپ کے گھر والوں کی, لیما باجی کی, ان کے بچوں کی, یا کسی اور کے بچوں کو مروانے کے لیے ساتھ لے کے جانا ہے جو ہمیشہ آپ کرتے رہیں, جو ہمیشہ سے آپ کا وتیرہ ہے. جب آپ وہ ڈھونگی بابا کے ساتھ نکلے تھے میاں صاحب کے دور میں, تب بھی آپ کفن پہن کے نکلے تھے, قبریں کھودی گئی تھی, ایک پورا سٹیج ڈرامہ تیار کیا گیا تھا, اور یہ ہر وقت کفن موتیں. بھائی تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ جو بچے یا سرکاری ملازم جن کو تم لگا کے آگے لے کے جاؤ گے وہ کسی کے کچھ نہیں لگتے. یا تو تم خود آگے لگو نا, تمہاری فیملی ساتھ ہو, علیمہ باجی کے بیٹے سب سے آگے چل رہے ہوں, وہ جو ہے وہ بسنت مناتے ہیں آرام سے, سکون سے, شوق سے, لیکن جب باہر نکلنے کی باری آتی ہے تب کوئی نہیں باہر نکلتا. اور وہ دوسری باجی جو ہے وہ تو کمال ہی ہے, وہ کہتی ہے مودی آپ کا جو ہے وہ کیا حشر کر دیتا یا کیا, پتہ نہیں کس طرح ایسے الفاظ منہ سے نکال لیتی ہیں. بر اتفاق کریں ان کے بارے میں بات کر کے نا میرا بلڈ پریشر آئی ہوتا ہے, اس کی یقین مانیں. اور دوسری ہماری بہن ہے بہت اچھی, شیلا رضا, مجھے تو خیر اتفاق نہیں ہوا ان کو دیکھنے کا, ان کی ٹویٹس مجھے یہ نکال کے دی میری ٹیم نے, اور کافی غلاظت بکھیری انہوں نے. تو میں ان کو, مجھے یقین تو ہے, مجھے پتہ ہے کہ ان کے گھر کی تربیت نہیں ہے, لیکن پھر میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی کی تربیت ہے, اور پیپلز پارٹی اس حد تک جو ہے وہ گرنے پہ مجبور کیوں ہوئی ہے؟ یقیناً پھر وہ بلاول صاحب کی فرسٹریشن اور ڈپریشن ہی ہو سکتا ہے, یا آصفہ باجی نے آپ کو لکھ کے بھیجا ہو تو میں کہہ نہیں سکتی. بہت سارے جواب ہیں, بڑے سخت جواب ہیں جو میں دے سکتی ہوں, لیکن میں دینا نہیں چاہتی, چونکہ میں بیوی شہید کا جو ہے وہ بہت ریگارڈ کرتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کی عزت کی جانی چاہیے, لیکن عزت کروانے سے جو ہے وہ ملتی ہے. تو یہ اپنے خاندان کی تربیت بھول کے پیپلز پارٹی پہ جو ہے وہ اگر اتنے برے دن آ گئے ہیں تو سر میرے نہ صلح کر لو, صحیح میں بتا رہی ہوں. یا وہ میرا فیک آپ لگاتے ہیں ویڈیو جو میں نے پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات ہوتے ہوئے یاسمین راشد کے بارے میں کہا تھا, سو آپ سے نہ ہو پائے گا, آپ سے نہیں ہو پائے گا. اور اس قسم کی گھٹیا حرکتوں سے جو ہے وہ میرا منہ جو ہے وہ تو بند نہیں کیا جا سکتا, جو مجھے کہنا ہے وہ تو میں کہہ کے رہوں گی. آخری 2-3 باتیں اب جلدی آپ کے ساتھ کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو ہے وہ عرس داتا گنج بخش کا جو ہے اس کی تقریبات شروع ہو چکی ہیں, جس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کی پوری انسٹرکشنز ہیں. جو بھی وہاں پر زائرین آ رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے, ان کے لنگر کے لیے, ان کو پانی پرووائڈ کرنے کے لیے سبیلوں کے حوالے سے پورے انتظامات موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ بھی کل سکیجولڈ ہے, اس کے لیے بھی یقیناً ایک بڑی ڈپلائمنٹ جو ہے پولیس کے حوالے سے ایک پورا سیکیورٹی پلان تیار کیا جا چکا ہے. آج رات سے یقیناً وہ چہلم کی بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شروع ہو جائیں گی, مجالس ہوں گی, جلوس ہوں گے. سو اس میں میری ریکویسٹ ہوگی چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ حکومت کو جو ہے اس کا ساتھ دیں. جو ایس او پیز, جو سیکیورٹی کے جو مراحل جو ہے وہ رکھے گئے ہیں, جو کہا گیا ہے, اس کو برائے مہربانی ضرور فالو کریں. اور اس کے بعد اب اینڈ پہ جو ہمیشہ سے ایک میرا فیوریٹ
اور آپ کا بھی ایک فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے کہ میری چیف منسٹر جو ہے وہ صرف باتیں نہیں کرتی، وہ روزگار جو ہے جو ہر پنجاب کے شہری کا حق ہے اس کے لیے وہ ہمیشہ مواقع بھی پیدا کرنے کی کوشش میں رہتی ہیں۔ تو اب جو پہلی ویکینسی ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ جو پنجاب کا ہے، اس میں مختلف جو ہے وہ اسامیاں آئی ہیں، اور یہ اسامیاں ٹیکنیکل لوگوں کے لیے ہیں، وہ لوگ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، جن کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے جن کے پاس ڈگریز ہیں، جن کے پاس تعلیم ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ اس میں بھی عمر کی حد جو ہے 45 سال ہے، 2 سال کا تجربہ اور تعلیمی قابلیت وغیرہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اسکرین پہ آ رہی ہیں، وہ ضرور دیکھ لیں، اور اپنی اپنی قابلیت کے مطابق جو پڑھے لکھے بچے اور بچیاں ہیں وہ اس میں 14 اگست تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ پڑھے لکھے بچوں کو ہی صرف اپرچونیٹیز ملتی ہیں، تو جو ہمارے کم پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ اپرچونیٹیز ایسے ہی نکلتی ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی جہاں بہت ہائی فائی ہم نے نوکریوں کی بات کی تھی، وہاں پر جو بالکل تھوڑی بہت جن کے پاس تعلیمی قابلیت ہے ان کے لیے بھی نوکریوں کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اب یہ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے اندر جو ہے وہ ڈرائیور کی اسامیاں آئی ہیں، اور اس کے اندر صرف مڈل کلاس افراد جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر 40 سال ہے اور تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی اور ڈائریکٹر آپریشنز جو ہیں یہ ذرا پڑھی لکھی پوسٹیں ہوں گی، ان کی بھی جو ہے وہ آئی ہیں اپرچونیٹیز، تو اس میں بھی آپ ضرور اپنی اپنی قابلیت کے مطابق اس میں اپلائی کریں، اور یہ تمام اسامیاں جو ہیں یہ یقیناً پنجاب کے لوگوں کا حق ہے جو چیف منسٹر پنجاب ان تک وقتاً فوقتاً پہنچاتی رہتی ہیں۔ سو میرے ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ پلیز چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کیجیے، بیکاز اس سے ہمیں اور ہماری ٹیم کو جو بہت محنت کرتی ہے یہ ولاگ آپ تک پہنچانے کے لیے، ان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔